اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں لوگوں نے کیا کیا، قرآن کی تفسیر کو جی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کی تفسیر کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کی تفسیر کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ جب تک وہ طریقے نہ آتے ہوں تو آدمی یہ نہ کہ میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں۔ تو قرآن کی تفسیر کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے وہ لکھیں، اقسام تفسیر، عنوان قائم کریں، اقسام تفسیر، اقسام میں تفسیر۔ نمبر 1، ادھر میری طرف دیکھیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، مثال کے طور پر صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں چلا، انشاءاللہ آگے جب آیتیں آئیں گی نا وہاں میں یہ سارا آپ کو پھر وہاں دہراؤں گا، دیکھو وہاں لکھا تھا نا، اب وہاں یہ تفسیر کا موقع آ گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ اب یہاں پر انعام والے لوگ کون ہیں معلوم نہیں ہے۔ اب تفسیر کی غرض ہو گیا، تفسیر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی مراد کی اطلاع پانا، اللہ کی یہاں کیا مراد ہے، کن لوگوں کو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان پر میرا انعام ہوا۔ اب تفسیر کریں گے تو پتہ چلے گا۔ اب وہ تفسیر کرنی کیسے ہے؟ اگر آزاد چھوڑو گے تو ہر آدمی کہے گا یار یہ سارے لوگ ماشاءاللہ وہ ہیں جو اللہ کے انعام والے لوگ ہیں، کوئی کہے گا یہ اللہ کے انعام والے لوگ ہیں۔ تو تفسیر کی پہلی قسم ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی مجمل آیت جس کے اندر وضاحت نہیں ہے کہ اللہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں گے کیا دوسری جگہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اگر دوسری جگہ اللہ نے اس کی وضاحت خود کی ہے تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، اس آیت کی تفسیر اس آیت سے کرنا جس آیت میں وضاحت آ گئی ہے۔ جیسے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اللہ نے فرمایا میں نے جن پر انعام کیا وہ لوگ ہیں جو نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو وہ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر قرآن نے خود کر دی، تو اب اپنی طرف سے ہمیں تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے ہو گئی، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ تو قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن ہی سے کی جائے گی۔ لکھیں تفسیر القرآن نمبر 1، تفسیر کی اقسام میں سے پہلی قسم تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن۔ یعنی قرآن کریم کی آیات کی تفسیر قرآن کریم کی آیات ہی سے کرنا۔ تو پہلا اصول یہ یاد رکھے، جب قرآن اپنی آیات کی تفسیر خود کر دے پھر کسی کی تفسیر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں، آگے سبق میں آئے گی ساری باتیں وہاں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ منکم من نسائکم، اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو تم میں سے فحش کام کر کے آ جائیں، زنا کا کام کر کے آ جائیں، ان کی سزا کیا ہے؟ قرآن نے کہا اس کو بند کر دو گھر میں، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، وہیں پہ اتنی تک قید رکھو، یا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ تو آج جو عورت سزا کر کے زنا کر کے آتی ہے غیر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا تو گھر میں بند کرنا نہیں ہے۔ تو اب ہم کہیں گے اس آیت کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو قرآن نے دوسری جگہ دوسرے حکم سے وضاحت کر دی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے تو اس کے اوپر 100 کوڑے، غیر شادی شدہ اس کے اوپر 100 کوڑے لگا دیجئے۔ اب قرآن کریم نے وہ پہلی والی سزا ختم کر کے اس کی وضاحت کر دی کہ اب کوڑے ہیں۔ تو قرآن کی اس تفسیر کو دوسری آیت کے لیے تفسیر بنایا گیا۔ جب قرآن اپنی آیت کی تفسیر خود کر دے تو اس وقت کسی دوسری تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ اب کوئی آدمی آپ کے سامنے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرے تو آپ اسے سوال کریں یہ جو تفسیر آپ کر رہے ہیں یہ قرآن میں خود بیان ہوئی ہے کہیں پہ؟ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، پھر کہاں سے کر رہے ہو؟ تو تفسیر کا دوسرا طریقہ لکھیں، اگر قرآن کریم خود تفسیر نہ کرے ان آیتوں کی، مجمل ہی چھوڑ دے، تو پھر ہے تفسیر القرآن باقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قرآن کی آیات کی تفسیر وہ معتبر ہوگی جو رسول پاک علیہ السلام نے کی۔ تفسیر القرآن باقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں ایک آدمی نے قرآن کی آیت پڑھی، تفسیر کر دی، آپ اس سے پوچھیں یہ تفسیر قرآن نے کی ہے؟ نہیں، حدیث نے کی ہے۔ اب حدیث نے بھی نہیں کی ہے تو تیسری تفسیر، آخر تک اگر اس کی تفسیر ان میں سے کہیں سے بھی مل جائے تو یہ تفسیر ہے، ورنہ پھر تفسیر نہیں ہے، تفسیر بالرائے ہے جو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔
تفسیر کی دوسری قسم ہے نبی پاک علیہ السلام کے اقوال سے تفسیر کریں گے۔ اگر اقوال میں بھی نہیں ہے اس آیت کی تفسیر، احادیث میں بھی اس آیت کی کوئی تفسیر نہیں، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یار اس آیت کا پھر کیا مطلب ہے، قرآن نے بھی اس کی وضاحت نہیں کی ہے، حدیث نے بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے، تو تفسیر کا تیسرا طریقہ تفسیر القرآن باقوال الصحابۃ رضی اللہ عنہم، پھر ہم دیکھیں گے حضرات صحابہ کرام نے اس کی کیا تفسیر کی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بلا واسطہ شاگرد جو ہے، بغیر کسی واسطے کے جو شاگرد ہیں وہ صحابہ ہیں، اور صحابہ نے حضور علیہ السلام سے قرآن سمجھا ہے، تو صحابہ نے حضور علیہ السلام سے سنا ہوگا، آپ سے قرآن سمجھا ہے، جو تفسیر صحابہ کریں گے۔ تو اب کوئی آدمی آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر کر کے آپ کو گمراہ کرنا چاہے، آپ کہیں یہ قرآن نے کی ہے، نہیں، اس کی تفسیر یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ نبی پاک نے خود کی ہے، نہیں، صحابہ میں سے کسی نے کی ہے، نہیں۔ تو پھر چوتھا نمبر، چلو ہو سکے چوتھے درجے میں اگر صحابہ نے بھی اس کی تفسیر نہیں کی ہے تو پھر اس آیت کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور ایسی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ، میں آپ کو بتا دوں گا ان کی تفسیر ان لوگوں نے کی۔ تو اب تیسرا درجہ، چوتھا نمبر ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین، صحابہ کے شاگردوں کی تفسیر، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں سب قرآن سمجھنے والے تھے، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھا دیا، شاگردوں کے اندر جو بات تفسیر موجود ہوگی وہ ہمارے لیے قرآن کی تفسیر بنے گی۔ تفسیر وہ ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تفسیر خود کسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا ہو یا صحابہ نے کی، جس نے بھی کیا ہو، یہ تفسیر کہتے کس کو ہے؟ تفسیر وہ ہے کہ مختلف معانیوں میں سے ایک آیت کے اندر ایک لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں، ایک لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں، تو تفسیر کا یہ کام ہوتا ہے کہ مختلف معانیوں میں سے ایک معنی کو ترجیح دے قطعی دلیل سے، یعنی اس کے پاس قطعی دلیل قرآن و سنت سے موجود بھی ہو، ایک لفظ ہے اس کی جو ہے جی ایک اس کے کئی معنی ہیں، مثال کے طور پر اگر ایک آدمی قرآن کریم میں آتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 قروء تک ٹھہری رہیں۔ اب قروء کا کیا معنی ہے؟ قروء تو مشترک المعنی ہے، قروء کا ایک معنی ہے حیض، ایک معنی ہے پاکی طور، اس کے 2 معنی ہیں۔ اب کیا کریں گے آیت کا ترجمہ کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دی ہیں وہ 3 پاکیوں تک ٹھہری رہیں یا 3 ناپاکیوں تک ٹھہری رہیں؟ قروء کا معنی تو حیض بھی ہے اور ناپاکی بھی ہے اور پاکی بھی ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں ضرورت پیش آئے گی کہ ان میں سے ایک معنی کو جو ہم نے ترجیح دی، بھائی 3 ماہواریوں کو، یہاں قروء سے مراد ماہواری ہے، حیض ہے، طہر نہیں ہے، تو 3 ماہواریوں کی جو ہم نے معنی کیا ہے اور طہر کو چھوڑ دیا ہے احادیث کی وجہ سے، دلیل قطعی میں موجود ہے، حضور نے اس کا معنی چونکہ ماہواری کر دی ہے، اس لیے ہم نے آیت میں ایسا لفظ ہے جس کے 2 معنی تھے، ان میں سے ایک معنی کو چھوڑ کر دلیل قطعی سے دوسرا جو معنی تھا وہ لے کر ہم نے اس کا ایک معنی متعین کر دیا۔ تو کئی معنی جس آیت کے ہوں ان میں سے ایک معنی کو ترجیح دینا دلیل کی بنیاد پر، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔